السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی کے ایک اکلوتے بیٹے کے بارے میں. ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی کا اکلوتا بیٹا. ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ سودا لے آؤ. یہ سن کر وہ باہر نکل گیا. وہ چلے جا رہا تھا کہ اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لڑکے کو دیکھ لیا. لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور پھر وہیں بیٹھا رہ گیا. کافی دیر ہو گئی تھی. وہ یہودی کبھی اندر کو جاتا تو کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک آیا نہیں، کیوں نہیں آیا. پھر مغرب کی نماز ہو گئی، تب جا کر لڑکا واپس گیا. پھر سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، تب جا کر لڑکا واپس گیا. باپ نے اس سے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر تک کہاں رہے؟ تو بڑا نادان اور پاگل ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، پھر بھی تم اتنی دیر کر کے آئے ہو. اور تمہیں سودا لانے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو. سودا کہاں ہے؟ کہاں ہے سودا؟ لڑکے کو باپ کے لہجے سے پتہ چلا کہ بہت غصے میں ہے. وہ نیچی آواز میں بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں. کہاں ہے سودا؟ سودا ہے میرے پاس. کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لانے بھیجا تھا. سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ خرید چکا ہوں. بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں. تو پھر دکھا کہ کہاں ہے. یہ سن کر بیٹے نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی، آپ کو دکھاتا میرا سودا کیا ہے. بابا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں. باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے. پھر وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا. وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے باپ نے اسے کچھ نہیں کہا. کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا. کافی دن بیمار رہا. بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی. چند دنوں میں ہی وہ قریب المرگ ہو گیا. وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہتا تھا. یہ دیکھ کر یہودی بہت پریشان ہو گیا. ایک دن وہ کچھ سوچ کر بھاگا بھاگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں. مجھے آپ کی باتوں پر ذرا بھر بھی یقین نہیں، مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے گیا ہے اور اس وقت وہ قریب المرگ ہے. آپ کو رات دن یاد کرتا رہا ہے. کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے مشکوک عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا اس کی یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا. اپنے اسباب کی طرف رخ فرما کر ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں. سب اٹھ کھڑے ہوئے. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاشق کا دیدار کرنا چاہتے تھے. یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے. لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا تو فوراً ہی لڑکی کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، اس کے جسم میں طاقت آ گئی ہو، جوانی میں جوانی آئی. آنکھیں کھول لی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی. ہلکی سے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کے لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو. لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو؟ القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کر لو. یہ سنتے ہی لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ. جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے. لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھا. جب اس کے منہ سے نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی. کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہو گئے. یہ دیکھ کر لڑکے کا باپ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا. اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے. شانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے. لے جائیں اسے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو قدم سب اٹھاؤ. اسے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر لبیک کہا.
اور اس لڑکے کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا، جسے علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی جیسی مشہور شخصیت کندھا دے کر لے جا رہی ہوں اور آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو رخ انور پر تھوڑی سی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا، آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لڑکے سے کہا تھا نا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے اگلا سوال کیا، پھر آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے بدن سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ وہاں موجود سب صحابہ کرام اس عاشق کی قسمت پر اشش کر اٹھے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔